الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول. الہی تو آسان کنی مشکلات طفیل محمد علیہ الصلاة. صدیق عکس حسن کمال محمد. فاروق دل جاہو جلال محمد. عثمان ضیاء شمع جمال محمد. حیدر باغ بہار خصال محمد. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضی سوز صدیق دے. کریمہ ببخشا برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا. ندار غیرس تو فریاد رس. تو ہی آسیارا خطا بخش بس. نگہدار مارا ذرائع خطا
خطا در گزارو ثوابم نما الہی تو آسان کنی مشکلات تو فعل محمد علیہ الصلاۃ۔ حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں پروردگار قبول اور منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ صفر المظفر یہ وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے کہ جسے اولیاء اللہ سے خاصی نسبت ہے، اور اس مہینے کو اولیاء اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر بڑے بڑے اولیاء کرام، صوفیاء کرام کا عرس مبارک ہے، اور اس مہینے کو ایک خاصی اہمیت یوں بھی ہے کہ اس ماہ مقدس کو ماہ رضا بھی کہا جاتا ہے، اور ماہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی خاصی اہمیت ملتی ہے۔ تو آج ہماری گفتگو بھی سیدی و سندی و مرشدی و مولائی امام عشق و محبت، امام عرب و عجم، شیخ الاسلام والمسلمین، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی علیہ رحمت الرحمن، آپ نے جو خدمت قرآن کی ہے، یہی آج کا ہمارا عنوان ہے۔ اس سے پہلے حصول برکت کے لیے دو تین باتیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بطور عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں، تاکہ ہمارا بھی یہاں پر ایک چھوٹا سا بھلے چند منٹوں کا ہی کیوں نہ ہو، ہمارا بھی آج جو ہے وہ عرس داتا علی حجویری ہو جائے، کیونکہ 15 سے 17 ستمبر تک 3 روزہ عرس داتا گنج بخش علی حجویری جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، اور کل کا دن آخری دن ہے، اور کل ہی جو ہے وہ اجتماعی دعا ہے۔ آج کا دن بھی عرس کا دن ہے، تو ہم وہاں نہ صحیح تو یہاں ہم دو باتیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں بطور نذرانہ عقیدت پیش کر کے، تاکہ ہم بھی اپنی اس محفل کو عرس داتا گنج بخش علی حجویری کا نام دیں، اور اللہ ہمیں بھی ان اولیاء کرام کے فیضان سے مستفیض فرمائے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے عرس پاک کو 1000 برس ہونے کے قریب ہے، 950 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے۔ آپ افغانستان سے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے چلے،
اور چلتے چلتے لاہور کی اس سرزمین پر آپ نے اپنا پڑاؤ کیا اور یہاں آپ نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ آپ اگر جتنے بھی کفار اولیاء کرام گزرے ہیں، اگر آپ ان کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو آپ کو ان کی جائے ولادت کہیں اور ہوگی اور ان کی جائے دفن جو ہے وہ کہیں اور ہوگا۔ جتنے بھی آپ اولیاء کرام کی زندگی پر نظر ڈالیں، اور اس سے مجھے ایک حدیث پاک بھی یاد آ گئی، بڑی پیاری حدیث ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نا ایک غلام کا انتقال ہو گیا، اور حضور ان کی تعزیت کے لیے تشریف لے گئے، سرکار ان کی نماز جنازہ کے لیے تشریف لے گئے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، سنیے گا، توجہ ہے نا آپ لوگوں کی، تو حضور نے فرمایا کاش اس کا انتقال جائے ولادت کے بجائے کہیں اور ہوا ہوتا۔ شاید آپ یہ حدیث پہلی دفعہ سن رہے ہو۔ کہا اس کا انتقال جو ہے وہ جائے پیدائش کے علاوہ کہیں اور ہوا ہوتا، یعنی ان کا انتقال مدینے میں ہوا، ان کی پیدائش بھی مدینے کی تھی، تو حضور نے فرمایا کاش ان کا انتقال جائے ولادت کے علاوہ کہیں اور ہوا ہوتا۔ آسان لفظ میں اس کو یوں سمجھو کہ اگر اس کی پیدائش، اس صحابی رسول کی پیدائش ہوتی مکے کی اور ان کا انتقال ہوتا مدینے میں، تو پھر بات کچھ اور ہی تھی۔ تو ان کی ولادت بھی جو ہے مدینہ تھی اور ان کی جو ہے اپنا وفات بھی مدینہ تھی۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ جس بندے کی ولادت کہیں اور ہوئی ہو اور اس کا انتقال کہیں اور ہوا ہو، اور یہ جو اس درمیان جتنی جگہ ہوتی ہے نا، اللہ مرنے والے کی قبر کو اتنا کشادہ فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت کیسی کا مفہوم یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ جتنی بڑی کشادہ جگہ ہوگی نا، جتنا گیپ ہوگا، اللہ اسے اتنا بڑا بلند و بالا محل جنت میں بنا کے دے گا۔ کہ کاش اس کا انتقال اس جگہ نہ ہوا ہوتا، جس جگہ پیدا ہوا ہے نا اس جگہ اس کا انتقال نہ، کہیں اور ہوا ہوتا، تو اللہ اتنا بڑا اس کو مقام عطا کرتا۔ ایک وجہ، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو مسافر حالت سفر میں اس کو موت آ جائے، اللہ اسے بھی شہید کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ اب کوئی بندہ ظاہر اپنے وطن سے، اپنے گھر سے باہر ہے، اگر کہیں اس کا انتقال ہو گیا، وہ تو مسافر ہے، تو مسافر ہونے کی وجہ سے بھی اس کو اعزاز مل گیا، اس لیے کہ حالت سفر میں اس کو موت آئی، گھر سے دور تھا۔ نمبر ایک، نمبر دو، اللہ اتنی کشادہ جگہ کے بدلے جنت میں اللہ اسے مقام عطا فرمائے۔ تو اولیاء کرام کا ذکر کرتے مجھے یہ حدیث پاک یاد آ گئی۔ تو یہ اولیاء کرام، ان کی جائے پیدائش کہیں ہوتی ہے اور ان کا مدفن کہیں بنتا ہے۔ تو اس کی واضح مثال حضور داتا گنج بخش علی حجویری کو دیکھ لیں، خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیں، عبداللہ شاہ غادی کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھ لیں، بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھ لیں، بہاؤالدین زکریا ملتانی کو دیکھ لیں۔ کئی ایسے اکابرین اولیاء کرام ہیں کہ جن کی پیدائش کہاں کی ہے اور جن کا جو ہے وہ مدفن کہاں ہے۔ ایک تو یہ اعزاز ان کو مل گیا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جائے پیدائش کے علاوہ ان کا جو ہے کہ مدفن انتقال ہو۔ دوسرا، مسافر بنے، اللہ نے ان کو یہ بھی اعزاز عطا فرما دیا۔ اور تیسرا اور سب سے بڑا اعزاز، وہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلے ہوتے ہیں۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی دین اسلام کی تبلیغ کے افغانستان سے چلے،
غزنی سے چلے اور دین کی تبلیغ کرتے کرتے لاہور کی سرزمین پہ آ گئے۔ اچھا، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کا جو زمانہ ہے وہ سرکار غوث اعظم کے زمانے سے پہلے کا ہے۔ سرکار غوث اعظم کا زمانہ حضور داتا کے گنج بخش علی حجویری کے بعد کا ہے، اور داتا گنج بخش علی حجویری کا زمانہ پہلے کا ہے۔ اور داتا علیہ رحمت جو ہے وہ خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدین میں سے ہیں۔ ایک واسطے سے یا دو واسطوں سے، ایک روایت میں آتا ہے، اور بعض میں 3 واسطوں سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری جو ہے ان کا جو سلسلہ طریقت ہے وہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے جا کے ملتا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ جنیدی تھے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، اور یہ اولیاء کرام کا معمول رہا ہے، اپنے آبائی گھر کو چھوڑا اور دین کی تبلیغ کے لیے۔ اور پھر دین کی تبلیغ کیسے کی؟ آج صدیاں ہو گئی ہیں، لاہور میں آیا تو غالباً ان کو 1000 برس سے بھی شاید اوپر کا زمانہ گزر گیا ہے، مگر آج بھی اس سرزمین پر ان اولیاء کرام کا فیض جو ہے وہ یوں بٹ رہا ہے کہ جیسے رب کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جب تشریف لائے اس دور میں تو ہندوؤں کا ارد گرد جو ہے وہ راج تھا، ہندوؤں کا ارد گرد راج تھا، اور وہ پنڈت، وہ سادھو، وہ جوگی، یہ سارے ان کا ارد گرد ماحول گرم تھا۔ اور ایک جوگی جو تھا اس نے ایسا لوگوں کو ڈرایا ہوا تھا کہ سب کے سب جو ہے وہ اپنی بھینسوں کا دودھ جو ہے وہ اس جوگی پنڈت کے پاس لے کے جاتے تھے۔ آج بھی اگر آپ کو معلوم ہو، آج بھی داتا صاحب علیہ رحمہ کے عرس کے موقع پر لاہور میں جتنے بھی یہ جو گجر برادری ہے کہ جو دودھ کا کاروبار کرتی ہیں، ان کے ہاں ان دنوں کے اندر یہ معمول ہے، ایک دودھ کا قطرہ بھی اپنے گھر میں نہیں رکھتے، سارا کا سارا حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر لا کے لوگوں کو پلاتے ہیں۔ بلکہ میرا خود جو ہے کہ لاہور ایک جگہ جانا ہوا، وہ گجر برادری تھی کہ جن کی سینکڑوں کی تعداد میں بھینسیں تھیں، وہ خود کہتے ہیں کہ اس دن ہم نے ایک پانی کا قطرہ بھی دودھ میں نہیں ملانا، اور سارا کا سارا دودھ اٹھا کے داتا کی نگری میں پیش کر دینا ہے، اور لوگوں کو ہم نے دودھ سبیل پلانی ہے۔ اور لگے ہاتھوں ایک واقعہ بھی میں آپ کو سنا دوں۔ قبلہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی تھا تو ہم جاتے تھے داتا صاحب کورس کے موقع پر، کیونکہ آخری دن جو ہے وہ دودھ کی سبیل لگتی تھی، خالص دودھ جو ہے وہ وہاں ملا کرتا تھا، تو لوگوں کا رش اتنا ہوتا تھا، تو فرماتے کہ پولیس والے پکڑ پکڑ کے ڈنڈے مارتے تھے۔ ظاہر ایک ہجوم ہوتا ہے، سنبھالنا ہوتا ہے۔ تو بابا جی فرماتے کہ میں اس زمانے میں چھوٹا تھا، طالب علم تھا، تو میں مدرسے سے چھٹی کر کے آیا کہ آج جاتے ہیں داتا صاحب کے یہاں دودھ پی کے آتے ہیں۔ تو فرماتے جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ پولیس والے جو وہ سب کو چھتر پہ چھتر لگائے جا رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے میں سائڈ پہ کھڑا ہو گیا اور کہتے ہیں میں نے داتا صاحب سے عرض کی، میں نے کہا میں تو دودھ ایسے تو نہیں پیوں گا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، قبلہ امیر اہل سنت نے اپنے ملفوظات کے اندر اس کو لکھا بھی ہے۔ فرماتے میں داتا صاحب کی بارگاہ میں گیا اور میں نے کہا کہ مجھے مدینے کا ٹکٹ چاہیے۔ یہ امیر اہل سنت کے ملفوظات کے اندر بھی ہے، اور امیر اہل سنت کی ویڈیو بھی اس پر آپ کو مل جائے گی۔ فرماتے میں داتا صاحب کی بارگاہ میں گیا اور میں نے مدینے کا ٹکٹ مانگا، تو فرماتے جب میں وہاں سے اٹھ کے آیا تو مجھے مدینے سے بلاوا آ گیا، مجھے مدینے سے بلاوا آ گیا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ان اولیاء کرام سے ملتا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہمارے ایک عالم دین بڑی بہترین مثال بیان کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک شخص داتا صاحب کے مزار پہ آیا تو ایک بندہ آ کے وہ پیسے مانگ رہے، داتا صاحب مجھے 10 روپے دو، مجھے 10 روپے دو، مجھے 10 روپے دو۔ تو کوئی بد مذہب کھڑا تھا، اس نے کہا لو بھائی کتنی دفعہ مانگ چکا ہے، مل ہی نہیں رہا، کتنا مانگو گے، تمہیں 10 روپے بھی نہیں مل رہے۔ تو بد مذہب تھا تو اس نے اپنی جیب سے نکال کے اس کو 10 روپے دیے، کہا یہ لے جا۔ اور وہ جانے لگا تو داتا صاحب سے کہتا کہ آپ بھی کمال کے ہو، دلوایا ہے تو کس سے دلوایا ہے؟ اے جی دلوایا ہے تو کس سے دلوایا ہے؟ تو آپ فرماتے کہ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا جی میں نے دودھ تو پینا ہے مگر میں اس طرح نہیں پیوں گا، میں طالب علم ہوں مدرسے کا، اور میں مدرسے سے چھٹی کر کے آیا ہوں، آپ کے عرس پر آیا ہوں، دودھ پینے کے لیے آیا ہوں، اور ہمیں بھی چھتر کھانے پڑیں گے۔
اور ہمیں بھی ڈنڈے کھا کے اگر دودھ ملے گا تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو بابا جی فرماتے میں سائڈ پہ کھڑا ہو گیا. میں نے کہا میں تو نہ لائن میں لگوں گا اور نہ میں یوں جا کے دودھ پیوں گا. آپ کھڑے ہو گئے. کہتے میں نے داتا صاحب کو ذرا وہ عرض کر دی. اور میں کچھ ہی دیر کے بعد وہ جو پولیس والے لوگوں کو چھتر لگا رہے تھے تو ایک پولیس والا وہ دودھ کا پیالہ لایا اور اس نے مجھے پیش کیا. کہا بیٹا یہ دودھ کا پیالہ تم پی لو, یہ دودھ کا پیالہ جو وہ تم پی لو. تو کہا میں نے کہہ دیا تھا بابا جی میں ایسے آ کے نہیں پیوں گا. تو یہ اولیاء کرام, یہ صوفیاء کرام رب کی بارگاہ میں بڑے مقبول تھے. بابا جی فرمایا کرتے نا کہ ایک انگریز نیا نیا مسلمان ہوا تو آج بھی اس انگریز کی قبر جو ہے وہ داتا صاحب کے قدموں میں ہے. تو نئے نئے مسلمان ہوا جن کو اللہ نے داتا صاحب کے مزار کی حاضری بخشی ہے, تو آپ کو خود کو معلوم ہوگا ہر ایک مزار کا الگ ہی لطف ہوتا ہے. بخدا میں آپ کو اپنی قلبی کیفیت بتا رہا ہوں. میرا بھی اللہ کے کرم سے داتا صاحب کے مزار پہ جانا ہوا ہے. جو روحانی اور جو قلبی تسکین مجھے داتا صاحب کے مزار پہ ملی ہے نا, مجھے اور کہیں بھی نہیں ملی. جو لطف اور جو سکون مل رہا ہے نا داتا صاحب کے مزار پہ, وہ کہیں بھی نہیں ملا. اٹھنے کو جی نہیں کرتا, اس لیے کہ داتا صاحب کے قدموں میں کئی اولیاء کرام آرام فرما رہے ہیں. اور خواجہ غریب نواز چلا بھی جو ہے وہ داتا صاحب کے قدموں میں کاٹ کے آئے ہیں. تو کہتے ہیں نیا نیا ایک مسلمان ہوا تو دوسری پارٹی کے ہتھے چڑھ گیا وہ, تو ان کے ہاتھوں مسلمان ہوا تھا تو وہ لاہور کی سیر کرا رہے تھے تو اس کا گزر ہو گیا داتا صاحب کے مزار کے پاس ہے. تو کہا کہ یہ کیا ہے, ادھر اتنا لوگوں کا رش ہے, اتنا ہجوم ہے. تو دوسری پارٹی والے تھے جسے پتہ نہیں آپ 24 نمبر 25 نمبر جو بھی کہتے ہیں, تو کہا چھوڑو ادھر آپ نہیں جاؤ, یہ بس یہ شرک کی فیکٹریاں ہیں, یہ بدعت کی فیکٹریاں ہیں. تو کہا میں نے تو بڑا ان کا نام سنا ہے. خیر انگریز نے بڑا اصرار کیا کہ میں نے بھی اندر جانا ہے. تو بڑا روکا, دوسری پارٹی والوں نے کہا نہیں میں نے تو اندر جانا ہے, جاؤں دیکھوں تو صحیح کیا ہے. تو خیر کر آ کے وہ انگریز اندر آ گیا اس پارٹی والوں کے ساتھ. تو اس نے سنا کہ جو مجاور تھا, جو وہاں کا خلیفہ تھا, اس سے جو ہے وہ دل میں کہنے لگا کہ میں نے سنا کہ یہ جو اولیاء کرام ہیں, بلکہ اس نے یہ کہا تھا اس پارٹی والے سے کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت آصف بن برقیہ جو جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی تھے اور ان کے وزیر بھی تھے, ان کے مشیر بھی تھے, اللہ رب العزت نے انہیں یہ طاقت دی تھی کہ وہ آنکھ جھپکنے کے برابر تخت بلقیس جو کئی ٹنوں ٹن وزنی اور ہزاروں میل کی مسافت سے پلک جھپکنے کے برابر جناب سلیمان علیہ نبی جی علیہ السلام کے پاس کیسے لے کے آئے. اب یہ سوال جو ہے وہ اگر جب نیا نیا مسلمان ہوا اپنے ان لوگوں سے پوچھ رہا ہے جن کے ہاتھوں وہ مسلمان ہوا. تو کہا مجھے سمجھائیے, مجھے یہ سمجھائیے وہ کیسے لے کے آیا. اب ظاہر ہے وہ آئیں بائیں شے کرنے لگے, تو ظاہر ہے جواب تو وہی دے سکتا ہے کہ جس کے دل میں اولیاء کرام کو اللہ نے جو طاقت دی ان کو مانتا بھی ہو. اب وہ آئیں بائیں شے کرنے لگ گیا, اب اسے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا. اتنے میں جو مزار کا وہ سجادہ نشین تھا, وہ جو خلیفہ تھا, وہاں کا جو خادم تھا, اس نے ایک چائے کی پیالی پیش کی انگریز کو, ایک چائے کی پیالی پیش کی. اب جیسے انگریز نے وہ چائے کی پیالی لی, وہ چائے کا کپ تھا, پیالہ تھا, جو بھی تھا, یہ لکھا ہوا ہے, یہ کہ مفروضہ نہیں حقیقت ہے, آج بھی اس انگریز کی قبر داتا صاحب کے قدموں میں ہے. تو اس نے جب وہ پیالہ دیکھا تو وہ ہکا بکا ہو گیا, اس کے قدموں سے زمین سرک گئی, وہ پریشان ہو گیا اور اس خلیفہ سے پوچھتا ہے کہ جناب عالی یہ پیالہ تو وہ ہے کہ جس کے اندر میں اپنے یورپ لندن میں بیٹھ کے چائے پیتا تھا. یہ جو پیالہ ہے, پیالی ہے, یہ تو وہ ہے کہ جس میں اپنے گھر لندن میں بیٹھ کے میں چائے پیتا تھا. تو یہ پیالی آپ کے پاس کیسے آ گئی, وہاں سے یہاں کیسے آئی؟ تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ جب آپ کی پیالی کو یوں منٹوں میں لایا جا سکتا ہے تو اللہ کے نبی کا غلام بھی تخت بلقیس کو یوں منٹوں میں لا سکتا ہے. تو وہ کہاں, یہ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے. پھر اس نے ساری زندگی داتا صاحب کے قدموں میں رہا, داتا صاحب کے مزار پہ رہا, اور آج بھی اس کی قبر انور داتا صاحب کے قدموں میں بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو داتا صاحب علیہ رحمت کا آج ان سے پاک ہے. تو یہ ہماری چند ایک باتیں وہ داتا صاحب کی نظر ہو گئی. ہمارا یہ 10-15 منٹ کا سمجھو کہ اس سے داتا گنج بخش علی حجویری ہو گیا ہے.
اللہ ہمیں ان کے فیض سے، ان کے فیضان سے مستفیض فرمائے۔ بات وہیں رہے گی دودھ سے۔ تو اس زمانے کے اندر جتنی بھی عورتیں تھیں، ظاہر عورتوں کا جو اعتقاد ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ عورتیں اعتقاد جلدی کر لیتی ہیں، عقلی طور پہ بڑی کمزور ہوتی ہیں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں یہ جو عامل، یہ بابے مابے، ان کے چکر میں سب سے زیادہ عورتیں ہی پھنستی ہیں۔ تو داتا صاحب نے دیکھا جیسے شام ہوتی تو ساری عورتیں وہ دودھ کی بالٹیاں بھر کے جا رہی ہیں، تو داتا صاحب نے رحمہ ظاہر پردیسی بندے، تو آپ نے دیکھا کہ کوئی ہمارے پاس آ ہی نہیں رہا، سارے جو وہ بالٹیاں لے کے بھاگے جا رہے ہیں۔ جیسے شام ہوئی تو داتا صاحب نے فرمایا کہ یہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ وہ جوگی جو ہے، وہ جو سادھو ہے، یہ دودھ اس کو جا کے ہم پیش کرتے ہیں، اس نے ڈرایا ہوا ہے اگر تم نے دودھ ہمیں لا کے نہیں دیا تو تمہاری بھینس کے تھنوں میں دودھ نہیں خون آئے گا، تو اس لیے ہم لے کے جا رہے ہیں۔ اب داتا سب پردیسی بندے تھے تو کہا پیسے لے لو، دودھ مجھے دے دو۔ کہا کہ نہیں 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 نہیں، ہماری بھینسوں کے تھنوں میں خون آ جائے گا۔ داتا صاحب نے خوب اصرار کیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری بھینس کے تھنوں میں دودھ زیادہ ہوگا، خون نہیں آئے گا۔ خیر عورت نے داتا صاحب کے ہاتھوں وہ دودھ کی بالٹی پیش کر دی، آپ نے نوش فرمایا۔ اب اللہ رب العزت نے اس کو برکت دے دی، اب وہ بجائے تھنوں میں خون آنے کے، اب رب کی فضل سے اس کے اتنی برکت ہوئی کہ اس کے اب کئی بالٹیاں دودھ کی بھرنا شروع ہو گئی۔ اب ایک کو دیکھی، دو کو دیکھی، تین، کرتے 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 اب وہ جو سارا ماحول بن چکا تھا وہ سارا کا سارا ماحول ٹوٹ گیا۔ وہ سادھو، وہ جوگی، سب اس کی چودراہٹ، سب اس کے جو ہے وہ یہ سارے سلسلے ختم ہو گئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک وہاں کی یہ ریت بن گئی ہے، یہ ان کی رسم بن گئی ہے کہ داتا صاحب علیہ رحمہ کا جب بھی عرس آتا ہے یہ لوگ سارا کا سارا دودھ جو ہے وہ داتا کی نگری میں پیش کر دیتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ ان اولیاء کرام نے کیا ہی کیا ہے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں نا، میں کہتا ہوں بیٹا تم ذرا اپنے پلٹ کے پیچھے اپنے آبا و اجداد کا مجرے ذرا شجرہ سلسلہ سناؤ، تمہارا شجرہ نسب کیا ہے بتاؤ۔ اگر چلو کہ جناب میرے ابا کا نام فلاں محمد فلاں فلاں فلاں، 10 پشتوں تک جاؤ گے یا 11 پشتوں تک جاؤ گے، پھر اوپر تو جاؤ تو اوپر کوئی دنگل سنگھ نکلے گا، کوئی منگل سنگھ نکلے گا، کوئی گنگا نکلے گا، کوئی کیا نکلے گا، کوئی کیا نکلے گا، سارے یہی نکلیں گے نا۔ تو ان تک جو دین پہنچا ہے وہ اللہ نے انہی کے صدقے تو پہنچایا ہے۔ بھئی غریب نواز کے ہاتھوں میں جو نے اسلام قبول کیا ہے، اب ان کو چاہیے اوپر دیکھیں، اوپر کون ہے؟ سارے بدھوں کے پجاری ہیں، بندروں کے پجاری تھے، گائے کی پوجا پاٹ کرنے والے تھے۔ تو مجھ تک اور آج آپ تک جو بھی اسلام پہنچا ہے وہ اللہ نے ان اولیاء کرام کے صدقے سے پہنچائے ہیں۔ ہاں عرب کی زمین پر جتنا بھی اسلام آیا ہے اس میں سب سے بڑا کردار صحابہ کرام کی ظاہر، سب سے بڑا کردار صحابہ، مگر عجم کی زمین میں، یہ خاص بر صغیر پاک و ہند میں جتنا بھی اسلام پھیلا ہوا ہے یہ ان اولیاء کرام کی مرہون منت ہے۔ اس لیے آج ہمیں ان اولیاء کرام سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ اچھا اور دوسری بات، آج یہ جو سیلاب آیا ہے نا، تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے بھولے بھالے اہل سنت کے نوجوانوں کو یوں بھی گمراہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی تم تو کہتے ہو یہ اولیاء اللہ تو مشکل کشا ہے، آج ان کے خود مزار ڈوب گئے ہیں۔ اگر مشکل کشا تھے تو اپنے مزارات کو ہی بچا لیتے۔ تو یہ جو سیلاب آیا ہے یہ تو مزارات بھی ڈوب گئے ہیں، ان کی قبریں بھی ڈوب گئی ہیں، تو خود اپنے آپ کو پانی سے نہیں بچا سکے، تو تم کہتے ہو یہ مشکل کشا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لوگوں کا اعتراض تو دیکھو۔ اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں اگر یہی بات ہے نا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج سے کئی سال پہلے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی چھتوں کے اوپر وہ جو کرینیں ہوتی ہیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں، ہمہ وقت ایک مرتبہ ایک کرین ٹوٹی تھی اور کئی حاجی جو طواف کر رہے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں حاجی شہید ہو گئے تھے، کئی زخمی ہو گئے تھے اور کئی شہید بھی ہو گئے تھے۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ خانہ کعبہ میں آگ کا سلسلہ ہوا تھا، کئی لوگ شہید ہو گئے تھے، بھگدڑ مچی تھی۔ میں تو کہتا ہوں تم تو ان اولیاء کرام کو کوس رہے ہو، بھلا یہ بتاؤ وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، وہ تو رب کے گھر کا طواف کر رہے تھے، تو وہ کرین کیوں گری؟ اللہ نے ان کو کیوں نہیں بچایا؟ اللہ نے ان کو کیوں نہیں بچایا؟ وہ تو رب کے نیک بندے تھے، وہ تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ تو معاذ اللہ تم کیا کہو گے؟ رب کے پاس طاقت نہیں ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ کہنا جی جناب یہ دیکھیں، اچھا یہ اولیاء کرام نے اپنے مزارات کو نہیں بچایا، رب کے کئی بندے
کئی چھوٹے چھوٹے بچے پانی کے نظر ہو گئے تو معاذاللہ کیا بولو گے؟ اللہ کو ترس نہیں آیا؟ یعنی دیکھیں اعتراض بھی کیسا اعتراض ہے. تو یہ بغض ہے اولیاء کرام کا. اولیاء کرام سے بغض اور علماء کرام سے بغض، یہ دو بغض ایسے ہیں جس کے متعلق علماء کرام لکھتے ہیں کہ ان دو شخصیات سے بغض رکھنے والے کا قریب ہے اس کا خاتمہ کفر پر ہو، اور مرنے کے بعد اس کا رخ اگر آپ جتنی مرتبہ قبلے کی طرف پھیریں گے تو قبلے سے پھر کے ادھر ہو جائے گا. اور کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے مرنے کے بعد ان کا چہرہ قبلے کی طرف کیا تو چہرہ پھر گیا. کیوں؟ ان کے اندر بغض اولیاء کرام اور بغض علماء کرام تھا. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. ٹھیک ہے جی، یہ تو ہمارا مختصر سا عرص حضور داتا گنج بخش علی حجویری ہو گیا ہے. اب ہمارا گفتگو جو تھا وہ تھا سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت. وقت کافی رہ گیا ہے، مختصر رہ گیا، انشاءاللہ پھر اس پر گفتگو بھی کریں گے، ٹائم بھی کافی ہو جاتا ہے اکثر جمعوں میں. تو آج کا جو ہمارا گفتگو تھی وہ تھا اعلی حضرت اور کنز الایمان. میں اس کو دو لفظوں میں بیان کر رہا ہوں. یاد رکھیے گا یہ قرآن پاک ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ قرآن ہے جس کو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، جس کو پڑھ کے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں. اب آپ کہیں گے کمال کی بات ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا بھی گمراہ ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. قرآن کو پڑھنے والا ہدایت بھی پاتا ہے، قرآن کو پڑھنے والا گمراہ بھی ہوتا ہے. وہ کیسے؟ جس نے قرآن کو پڑھا اور اس پر اپنی رائے پیش کی، حدیث کا منکر ٹھہرا، وہ تو ہو گیا گمراہ. اور جس نے قرآن کو ایسے پڑھا کہ جیسے محمد مصطفیٰ نے صحابہ کو پڑھایا اور جیسے رب کی منشا تھی ویسے پڑھا، تو وہ تو ہو گیا ہدایت یافتہ. اردو زبان کے اندر بڑے بڑے تراجم لکھے گئے، مگر آج تک اس روئے زمین پر اتنا شاندار اردو زبان میں ترجمہ کسی نے نہیں لکھا کہ جیسا ترجمہ سیدی و سندی مرشدی امام اہل سنت نے لکھا ہے. اب دیکھیں، اچھا قرآن پاک صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی مصنف بہار شریعت علیہ رحمہ، آپ اعلی حضرت کے خلیفہ تھے. آپ کی ہمیشہ خواہش تھی کہ حضور قرآن پاک کا ترجمہ ہونا چاہیے. اچھا اعلی حضرت کی مصروفیات اتنے مصروف رہتے تھے کہ آپ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ آپ قرآن کا ترجمہ باقاعدہ ٹائم نکال کے لکھ سکیں. اتنے مصروف. اور انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی اس پر ہوگا اور ایک محفل بھی ہوگی عرس اعلی حضرت. تو اعلی حضرت آپ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سیدی اعلی حضرت کبھی کبھار تو آپ دونوں ہاتھوں سے قلم چلایا کرتے تھے، دونوں ہاتھوں سے قلم چلتے تھے. تو صدر الشریعہ آپ کے پیچھے لگے، حضرت نہیں قرآن کا ترجمہ لکھوائیں، قرآن کا ترجمہ لکھائیں، قرآن کا ترجمہ لکھوائیں. میں تو کہتا ہوں کروڑوں رحمتیں ہوں مصنف بہار شریعت کی مزار پر. یہ ان کی محنت تھی، ان کی کوشش، ان کی کاوش تھی. اللہ نے ہمیں یہ قرآن دے دیا ہے، ورنہ ہم بھی الٹے سیدھے ترجمے پڑھ رہے ہوتے. وہ آپ کو بتاؤں گا ترجمے الٹے سیدھے کیسے ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میاں ایسا کرو، رات کو سونے سے پہلے میرے پاس کاغذ قلم لے کے آ جایا کرو، اور دوپہر کے وقت جو ہوتا ہے نا قیلولہ کا وقت، اس وقت کاغذ قلم لے کے آیا کرو اور میں لکھواتا رہوں گا، تم لکھتے رہنا. مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ جو ہے وہ کاغذ قلم لے کے روزانہ عشاء کے بعد پہنچ جاتے، جیسے آدھا سو لگتے آ جاتے تھے، حضرت بسم اللہ کریں. اب آل حضرت بولتے جاتے، وہ لکھتے جاتے. قیلولہ کا وقت ہوتا پہنچ جاتے، جی بسم اللہ لکھوائیے، وہ بولتے جاتے لکھتے جاتے. اگر آپ کوئی خط بھی لکھے نا تو آپ کو 1000 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کیا جملے آنے چاہیے. اگر کوئی بندہ کوئی کلام لکھنے بیٹھے تو 1000 مرتبہ. اور قرآن پاک کا ترجمہ برجستہ فی البدی، بغیر کسی تیاری کے، بغیر لغت کو دیکھے، بغیر تفاسیر کی کتب کو دیکھے، برجستہ آپ لکھواتے جاتے، وہ لکھتے جاتے. مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں کہ جب ترجمہ لکھوا دیتے اور میں جاتا تمام تفاسیر کو دیکھتا، ان تمام تفاسیر کے مطابق آپ کے ترجمے کو پاتا. کوئی تیاری نہیں، لغات کو نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا. اور اس دور میں جتنے بھی لوگوں نے ترجمے کیے ہیں سب ترجمہ کرنے میں ڈنڈیاں ماری ہیں، یا پھر قرآن جو رحمان کی منشا تھی ویسے ترجمہ نہیں کیا. قرآن کا ترجمہ ایسا جیسے رحمان کی منشا ہے، ایسا
ایسے ترجمہ ہونا چاہیے. اور سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال کا ترجمہ کیا ہے. ادب الوہیت کا خاص خیال، ادب ناموس رسالت کا خاص خیال، ادب عصمت انبیاء کا خاص خیال. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا محتاط ترجمہ، اتنا محتاط ترجمہ، اتنا محتاط ترجمہ رب کعبہ کی قسم کسی نے نہیں لکھا، کسی نے نہیں لکھا. ایک مثال آپ کو بیان کر دوں، بولے سبحان اللہ. فیضان رضا جاری رہے گا. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. وقت ختم ہو گیا ورنہ کئی مثالیں آپ کو سنانی تھی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اب اس کا ترجمہ میں نام نہیں لیتا ان بد مذہبوں کا، ہماری زبان گندی ہو جائے گی. لوگوں نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ ضال کا عربی زبان میں معنی گمراہ. ہر ایک بندہ جو گمراہ ہوا نا ترجمہ قرآن کرنے میں، اس کی بنیادی وجہ اس نے پورا فوکس عربی گرامر پہ رکھا ہے. عربی گرامر پہ اس کا فوکس تھا، ادب کی طرف نہیں تھا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. سب نے ترجمہ کیا، اے نبی ہم نے آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گمراہ پایا، ہم نے آپ کو راستہ دکھایا. ہم نے آپ کو بھولا ہوا پایا، ہم نے آپ کو راستہ دکھایا. اچھا یہ لفظی اعتبار سے ترجمہ درست ہے. ضال کا معنی ہے راہ سے بھٹکا ہوا، بے خبر، بھولا ہوا، بھٹکا ہوا. اب سب لوگوں نے یہ ترجمہ کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا. اے نبی ہم نے آپ کو راہ سے ہٹا ہوا پایا، ہم نے آپ کو بے خبر پایا، ہم نے آپ کو بھولا ہوا پایا، ہم نے آپ کو راہ سے اترا ہوا پایا. یہ کئی میں 5 سے 6 مفسرین کے ترجمے بیان کر رہا ہوں، ان کا نام نہیں لے رہا. سب نے یہ ترجمہ کیا، ہم نے آپ کو یوں پایا سو راستہ دکھایا، یوں پایا. تو ضال کا معنی گمراہی. لفظی اعتبار سے ترجمہ درست ہے، مگر یہ ترجمہ شایان شان مصطفیٰ نہیں ہے. معاذ اللہ. وہ کیسے؟ اگر کوئی کافر یہ اعتراض کرے، بھئی آپ نے کیا کہا، اے نبی ہم نے آپ کو گمراہ پایا پھر راستہ دکھایا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ نبی تو راستے پہ تھا ہی نہیں. جو خود راستے پر نہ ہو وہ قوم کے رہبر بن سکتا ہے؟ وہ قوم کے رہنما بن سکتا ہے؟ سب نے یوں ترجمہ کیا. ایک بندے نے بھی ترجمہ ایسا نہیں کیا، سب نے ایسے کیا ہے. کس نے بھولا ہوا کہا، کس نے بے خبر کہا، کس نے بھٹکا ہوا کہا. مگر سیدی اعلی حضرت محدث بریلوی مجدد ملت نے کیا ترجمہ کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ضال کا معنی آپ بھی گمراہ کر سکتے تھے، مگر آپ نے ترجمہ یہ نہیں کیا، بلکہ کیا ترجمہ کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا. آسان ترجمہ کر رہا ہوں، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو سو ہم نے آپ کو اپنی طرف راستہ دکھایا ہے. اب اندازہ لگائیں کہاں کس کا دماغ کام کرے گا، ادھر کون ادھر جا کے ترجمہ کرے گا. اپنی محبت میں خود رفتہ پایا. اچھا ایک قرآن کہتا ہے اللہ یستہزئ. اللہ اس کا ترجمہ اللہ مذاق کرتا ہے. لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ کافروں کے ساتھ مذاق کرے گا، مسخرہ کرے گا، ٹھٹھا کرے گا. لوگوں نے کیا کیا ترجمہ کیا. اعلیٰ حضرت جب یہاں پر پہنچے نا، آپ کو اس کا متبادل کوئی لفظ ملا ہی نہیں، نہ اردو میں، نہ ہندی میں، نہ فارسی میں. اس کا متبادل لفظ کوئی نہیں ملا کہ جو اللہ کی شایان شان ہو. آپ نے کیا کیا، آپ نے ترجمے میں بھی قرآن کا لفظ استعمال کر دیا. اردو میں تو کوئی لفظ ہے نہیں نا جو اللہ کی شایان شان ہو. بھائی یستہزئ کا معنی ہے مذاق کرنا، مسخرہ کرنا. اب اللہ کے لیے لفظ بولنا اللہ کی شایان شان ہے نا، کہ بھائی انہوں نے اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا. مذاق اللہ کو زیب تو نہیں دیتا. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، اللہ ان سے استہزاء کرے گا جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ایک اور مثال، وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ. اس لیے تو ہم زور دیتے نا کنز الایمان. کنز کا معنی خزانہ، ایمان، ایمان کا خزانہ. یہ ایمان کا خزانہ ہے. چند لوگ پاکستانیوں نے سعودی عرب کی حکومت کو زور دیا کہ بھائی اس کے اندر شرک ہے، بدعت ہے. آج بھی سعودی عرب کے اندر اس قرآن پہ پابندی ہے.
آپ لے کے جائیں تو وہ شوٹتے کھڑے چھین لیں گے. اب بھائی ان بدبختوں کو کسی نے بتایا نہیں نا, ان خبیثوں تک ہماری رسائی نہیں ہوئی نا, ان کو بتائیں بدبختوں. عربی کے اندر ترجمے بھی غلط ہے, بہترین ترجمہ تو اردو کا یہ لکھا ہے. مثال وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ, مکرو کا معنی ہے مکر کرنا. اور لوگوں نے ترجمہ کیا کیا, کافروں نے مکر کیا اللہ بھی مکر کرے گا, کافروں نے فریب کیا اللہ بھی فریب کرے گا, کافروں نے چال چلی اللہ بھی چال چلے گا, کافروں نے مکر کیا اللہ ان کو بنائے گا. ہمارے لفظ جو ہے وہ نامناسب ہے نا, میں نے اس کو بنا دیا ہے, نامناسب لفظ ہے نا, اللہ نے ان کو بنا دیا, نامناسب لفظ ہے. مگر سیدی علی کیا ترجمہ کیا, وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ, انہوں نے تو اللہ کے ساتھ مکر کیا ہے, اللہ مکر نہیں, اللہ ان کے ساتھ اپنی خفیہ تدبیر فرمائے گا. اللہ ان کے ساتھ, بھئی کیا اللہ بھی مکر کرے گا؟ بھئی ترجمہ تو یہی بن رہا ہے, مگر کہا نہیں, یہ شان الوہیت کے خلاف ہے, یہ شان مکر کرنا یہ ہمارے ہاں نازیبا لفظ ہے. یا تم بڑے مکار ہو, یہ اللہ کے لفظ استعمال کرنا درست ہے؟ یہ ہے سیدی اعلی حضرت کنز ایمان کی شان. یقین کریں ہمارے علماء نے سینکڑوں آیتیں چن چن کے لکھی ہیں, اور وقت نہیں ہے. یقین کریں آپ ان ترجموں کو پڑھیں اور پھر اعلی حضرت کے ترجمے کو سنیں, آپ جھوم اٹھیں گے. آپ کہیں گے یہ کمال کا ادب آیا کہاں سے, اتنا ادب. بخدا میں تو بیٹا سوچ رہا تھا, اللہ رب العزت کے نبی کی خاص نظر کرم ہے امام احمد رضا پر. رب کعبہ کی قسم, جو ادب ہے نا امام احمد رضا میں, اتنا کسی کے اندر بھی نہیں. آپ کیا فرماتے ہیں, میرا تو دل کرتا ہے میں اپنا جگر, اپنا دل بھی نکال کے مدینے کے کتوں کو کھلا دوں. اندازہ تو اتنا بڑا ادب, اور جو کچھ بھی امام احمد رضا کو ملا ہے یہ ادب مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے, ادب مصطفیٰ کی وجہ سے. تو ہمیں ناز ہونا چاہیے, ہمیں فخر ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی کی ذات ہے. بد مذہب بڑا زور لگاتے ہیں, آخر میں آ کے وہ بھی ڈگمگا جاتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے مگر یہ ہے امام احمد رضا حضور کے عشق میں ڈوبا ہوا تھا, بڑی کوشش کرتے ہیں ڈنڈی مارنے کی, آخر میں جب دال نہیں گلتی تو آخر میں یہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے مگر بس وہ عشق رسول میں ڈوبا ہوا تھا, وہ عشق نبی میں گم تھا, وہ حضور کی محبت میں فنا ہو چکا تھا. یہ تو بد مذہب بھی کہہ رہے ہیں, ان کے پاس حل جو کوئی نہیں ہے. تو ایسی ذات میرے اور آپ کے امام احمد رضا خان کی ہے. انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو بھی کریں گے آنے والے جمعۃ المبارک. جلدی تشریف لائیے گا. اللہ میرے اور آپ تمام کا حامی و ناصر ہو.